امام غزالی لکھتے ہیں مفہوم ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حاضر ہو کر کہتی ہے اے اللہ کے کلیم، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا، میں نے جرم بہت بڑا کر لیا ہے، اور اب میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ آپ میرے گناہ کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، آپ کی بارگاہ میں سفارش کروانے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں اے خاتون، تو نے کیا جرم کیا؟ تو اپنا جرم بتا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے حوالے سے عرضی پیش کروں۔ اس نے کہا اے اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں نے کسی مرد کے ساتھ منہ کالا کیا، بدکاری کی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ گناہ کا ذکر سن کے اتنا لرز جائے گا، کانپ جائے گا۔ جب بدکاری کا ذکر آیا کہ زنا کیا، بدکاری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لرز گئے اور آپ پریشان ہو گئے۔ اسی پر اس نے بس نہیں کیا بلکہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا اللہ کے کلیم، اسی پہ بس نہیں بلکہ اس بدکاری کے نتیجے میں میرے شکم میں بچہ ہے، میرے شکم میں بچہ آیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ لوگ پوچھیں گے کہ بن باپ کا بچہ آیا کہاں سے، تو میں نے چھری لی اور چھری سے اس بچے کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا۔ دو بڑے جرم ہیں، ایک بدکاری ہے اور دوسرا ایک بے گناہ بچے کا قتل، دو جرم، اور ان دونوں جرم کے لیے سزا کتنی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے اسی طرح نکل جاتا ہے جیسے آستین، کپڑے اتارتے وقت کوئی بندہ آستین سے ہاتھ نکالتا ہے تو کیسے وہ کرتا نکال لیتا ہے، کرتا کس طریقے سے نکال لیتا ہے انسان، تو جیسے انسان بدکاری کرتا ہے تو اس وقت تو اس کا ایمان ایسے اس سے نکال لیا جاتا ہے، یعنی جتنی دیر تک وہ بدکاری میں مبتلا رہتا ہے اس کا سینہ ایمان سے خالی رہتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم فرماتے ہیں زانی زنا کرتے وقت تو مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتے وقت تو مومن نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت تو چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جس وقت تو بدکاری کرنے والا بدکاری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ کتنا بھیانک عذاب ہوگا اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہے بدکاری۔ نمبر دو، بے گناہ کا قتل۔ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی، اور یہ دو گناہ کر کے وائی، ایک بدکاری ہے اور ایک قتل ہے، بے گناہ کا قتل۔ اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے کلیم نے سنا، فرمایا تو جلدی باہر نکل یہاں سے۔ اس عورت کو کہا جلدی سے چلی جا یہاں سے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تو جلدی سے چلی جا، مجھے ڈر لگ رہا ہے پتھر نہ برس پڑے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس قوم میں، لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جلدی نکل کے پتھر نہ برس جائے۔ جیسے وہ باہر نکلی حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی اللہ کے کلیم آپ نے اس کو کیوں نکال دیا باہر، آپ نے اس کو باہر کیوں کر دیا؟ تو اللہ کے کلیم نے فرمایا جبریل دیکھا نہیں تم نے اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کوئی کر سکتا ہے؟ کیا عذاب ہوگا اس کو کیا عذاب ہوگا، کیسا عذاب دیا جائے گا؟ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو بتاؤں اس کو جو عذاب ہوگا اس سے بڑھ کر بھی کسی کو عذاب ہوگا، یعنی بدکار اور قاتل عورت سے بڑھ کر اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہوگا عذاب۔ میں بتاؤں کس کو عذاب ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا بتائیں کس کو عذاب، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو عذاب ہوگا، بدکار زانی عورت اور قاتل سے بڑھ کر بھی کسی کو عذاب ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر جس نے ایک وقت کی نماز
اگر جان بوجھ کر ترک کی اور چھوڑی ہے، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، ترک کر دی، اس عورت کو اللہ جتنا عذاب دے گا اس سے بڑا عذاب اس جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو دے۔ آپ غور فرمائیں، یہ حدیث ہے کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھی ہے